اب محترمہ فرح سعید صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ مذہبی رواداری اور اس کی اہمیت اور اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے قرآن مجید وغیرہ کی کیا تعلیمات ہے وہ اس پہ آپ سے گفتگو کریں۔ جی جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اور رحمت کا پیغام سب کے لیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں شعور فاؤنڈیشن کی اینڈ سر شمس الدین شگری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے یہاں اس محفل میں مدعو کیا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو بالکل نہیں سمجھتی، ایک ادنا طالب علم ہوں، اور اسپیشلی ڈاکٹر نقوی صاحب کی گفتگو کے بعد اور آپ سب اہل علم کی گفتگو کے بعد میں اپنی جو میری ہمبل رائے ہے اس کا اظہار کروں گی۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کو ایگزسٹنس اینڈ ٹالرنس۔ اختلاف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا اور اس زمین کا قانون ہے، اور ہم اس کو بہت ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہیں اونچائی ہے، کہیں ڈیپتھ ہے، کہیں پانی ہے، کہیں صحرا ہے۔ اس کائنات کے فیچرز میں ہمیں بہت ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، اور اسی طرح جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں کی رنگت، انسانوں کی زبانیں، انسانوں کی طرز معاشرت جو ہے اس میں اس قدر اختلاف اور ڈائیورسٹی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی نئے ملک میں جائے جہاں اس کا جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تو وہ دنگ رہ جائے گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہم دیکھیں، اسپیشلی ایون انسانوں کی جو رنگت اور فیچرز ہیں، یعنی کسی کا رنگ اس قدر سیاہ ہوتا ہے، کسی کا بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، کسی کا گندمی ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے جو خالق ہے، یہ کائنات کے خالق نے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، جو سورہ نمبر 30 ہے اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ پیش کر رہی ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے بنانا آسمانوں اور زمین کا، اور الگ الگ ہونا تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ یعنی اس اختلاف کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی شناخت کے لیے۔ بے شک تم میں سے پرہیزگار تر اللہ کے نزدیک معزز تر ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات کے حوالے سے محتاط ہے وہی اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور پورا خبردار ہے۔ یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے بارے میں محتاط ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہے۔ رنگ، نسل، قومیت، لسان، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ یہ کیا ہے، ایک دوسرے میں پہچان کے لیے۔ تو ڈائیورسٹی اور کائنات میں جو اختلاف ہے یہ ایک قانون کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس اختلاف کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ہم سب ایک طرح کے انسان نہیں ہو سکتے، نہ یہاں تک کہ آپ ایک ماں باپ کی اولاد کو دیکھ لیں، یعنی ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک خاندان ہے، ایک یعنی یونٹ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایون جو جڑواں بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں، ان کی طبیعتوں میں اس قدر فرق ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ہی گھر، ایک ہی تربیت، ایک ہی ماحول، اور اس قدر مختلف۔ تو اس اختلاف کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں
سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اس اختلاف کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. اب اگر ہم دینی یعنی ڈائیورسٹی کے اوپر آتے ہیں تو مذہب میں جو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں یا جو ڈفرینسز نظر آتے ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے دین کو یعنی اس کو ہم کمپرومائز کر دیں اس کی ٹیچنگز کو کہ ایک ہی دین بنا لیا جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس حوالے سے سورہ النحل کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو ضرور اس کے باب میں تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت نہیں بنایا, دس واز ناٹ ہز پلان. اسی طرح سورہ مائدہ میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پیشتر اتر چکی ہیں, اور ان پر محافظ. یعنی یہ قرآن پاک کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کیا کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشوں پر عمل نہ کیجیے اس سچائی سے الگ ہو کر جو آپ کے پاس آ چکی ہے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک خاص شریعت اور راہ رکھی تھی. یعنی ہر ایک دین کے لیے, ہر ایک یعنی مذہب کے لیے ایک شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کی. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں ایسا نہیں کیا؟ تاکہ تمہیں آزماتا رہے اس میں جو وہ تمہیں دیتا رہا ہے. تو یہ شریعت کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا, اور یہ اصل میں ایک امتحان ہے کہ انسان اس کے ساتھ کس طرح سے باہمی رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور آزمائش کس چیز کی ہو رہی ہے کہ تم نیکیوں کی طرف لپکو. جو آپ سب معزز اسپیکرز نے جو بات کی انسانیت کے حوالے سے, اور جو ڈاکٹر نقوی نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کارڈنل فاؤنڈیشنل اخلاقیات ہیں جو کہ تمام مذاہب میں کامن ہیں, اور ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ کتنا غلط ہے. تو ایک علاج انٹالرنس کا ایک علاج میرے خیال سے ایجوکیشن ہے کہ آپ اس مذہب کے بارے میں بنیادی تعلیمات کم از کم حاصل کریں, اور یہ ہمارے کریکولمز کا, ہمارے اسکول کریکولمز کا حصہ اگر بنایا جائے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کامن میسج ہے, جو اسینشیل ٹیچنگز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اہل کتاب سے ڈائلاگ کرو, یعنی جن کے پاس جو ابراہیمک فیتھ کے جو آپ کے جو ہیں برادران, یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 64 میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے. یعنی کامنالٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. وہ یہ کہ ہم بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے. جو آپ نے ابھی بات کی ایک خدا کی, یعنی ایک وہ نقطۂ آغاز ہے, اس کو ہم سب مانتے ہیں. کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ بگننگ جو ہے وہ ایک بڑی سپریم بینگ سے ہے. تو اس کامنالٹی پہ اگر آپ آ جائیں تو گفتگو جب وہاں سے شروع کی جائے گی تو وہ بہت حسین گفتگو ہوگی. پھر پس اور وہ ہمیں یونائٹ کرے گی ایز اے ہیومینٹی, وہ بات ہمیں یونائٹ کرے گی. پھر پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرما بردار ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یعنی اگر ہم مطلب میری ایک یہ بہت ہی ایک ہمبل سی ایک وہ ریکویسٹ ہے کہ جو علماء حضرات جن کا ایک بہت بڑا یعنی فورم اور پلیٹ فارمز ہیں جن کے وہ اگر ایون اسلام میں مجھے لگتا ہے کہ مذاہب کے اندر بھی بہت زیادہ ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کر کے انٹرسیکٹیرین جو ایک انٹالرنس اور ایک وائلنس جو ہے کہ پروموٹ ہو رہی ہے, اس کے جو بھی ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ علامہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب جیسے علماء کو بڑا پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ یعنی تمام مذہبی تعلیمات کو اس طرح پریزنٹ کریں
کہ گویا کہ یہ ایک ہے اور کامن چیزوں پہ ایمفسائز کیا جائے, اور اسی طرح مسلکوں میں بھی یونٹی پیدا کرنے کے لیے ہم جو کامنالٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں رادر دین دا ڈفرینسز. اور آج کل یعنی بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ ہم بینگ مسلمز ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم ایک دوسرے کو ہم یعنی کافر کہہ رہے ہیں, یعنی دوسرے مذہب کے ہونے والے تو یعنی غیر مذہب کے تو آپ رہنے ہی دیں, وہ تو بالکل ہی مطلب یعنی ایک طرح سے ہم ان کو کافر یا جو بھی ہم ان کو کہتے ہیں. تو ہم تو اپنے اپنی مسلم کمیونٹی میں یونائٹڈ نہیں ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی پہچان یا اپنی بڑائی چاہتا ہے, انسان کے اندر یہ خواہش ہے, اور قرآن پاک نے اس کو بغیم بینہم کہا ہے کہ اپنی بڑائی چاہنے کے لیے آپ نے ایک چیز کو یعنی اپنی پہچان بنایا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ محترمہ فرح سعید صاحبہ نے جو بات بتائی کہ اختلافات کا خاتمہ ظاہر سی بات ممکن نہیں ہے. ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی سب نے کہ مذاہب کی تعلیمات یکساں ہے, تو اس میں محترمہ فرح سعید صاحبہ نے اس طرح اشارہ کیا کہ جو شریعت کا پہلو ہے وہ بہرحال مختلف ہے. تو اس مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدم رواداری یا دوسرے کو ختم کرنے کی طرف جائے. یہاں پر میں ذوق کا ایک شعر پڑھ کے علامہ قرار نقوی صاحب کو مائک دیتا ہوں. ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے, گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن, گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے.